افسانہ دیوداسی، مصنف فہیم اختر۔ فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ کرم نے جیسے ہی ہیلو کہا، سمیر چنگاڑنے لگا، یار میں اتنی دیر سے فون کیے جا رہا ہوں، تم کہاں رہتے ہو میاں؟ کرم نے سمیر کو آہستگی سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، مگر سمیر کرم کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سمیر نے اپنی کڑکدار آواز میں یہ حکم نافذ کر ڈالا کہ اتوار کی شام گھر آ جانا، میں نے اپنے کچھ دوست گھر بلائے ہیں، ٹھیک 6 بجے پہنچ جانا۔ کرم نے سمیر سے پارٹی میں شرکت کی بہرحال حامی بھر لی۔ پارٹی میں کرم کا شامل ہونا دراصل سمیر کا اصرار تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد پارٹی کے نمائشی ماحول میں کرم کا دم گھٹنے لگا اور کرم نے جلدی ایک گوشے تنہائی میں راہ فرار اختیار کر لی۔ کرم اپنی تنہائی کو لیے درد تہہ جام میں غرق تھا کہ اچانک کسی معصوم موہنی آواز نے کرم کو چونکا دیا۔ سنیے۔ کرم نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سا متوازن ریشمی جسم جو ساڑی کی گرفت سے باہر جھانکتا ہوا ہر شخص کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، کرم کے سامنے موجود تھا۔ تنہائی اور نشے میں دونوں ہی یکلخت رخصت ہو گئے۔ اس نے بڑی معصومیت سے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ اکیلے ہیں؟ کرم کے منہ سے بے-ساختہ یہ جملہ نکل گیا، نہیں، آپ جو میرے ساتھ ہیں۔ شاید اسے کرم کی یہ برجستگی خاصی بھا گئی، بڑی اپنائیت سے متعارف ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ کرم نے پہل کی اور کہا، مجھے کرم کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ کرم نے اپنے نام کی وضاحت کو اس وقت غیر ضروری سمجھا اور پوچھا، آپ کا نام؟ کاما۔ ویسے مجھے لوگ دیوداسی بھی کہہ کر پکار لیا کرتے ہیں۔ کاما اور دیوداسی کا امتزاج کرم کے کانوں کو ذرا عجیب سا لگا۔ آئیے آئیے، یہاں تشریف رکھیے، آپ کا گلاس تقریباً خالی ہے۔ کرم اس وقت اپنی تنہائی اور ماحول کی اکتہار سے بالکل آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے انداز گفتگو قدرے بے باقی درائی تھی۔ لڑکی نے میز سے بوتل اٹھائی اور کرم کے خالی گلاس کو بنا پوچھے اپنے دستے عنایت کی ایک جنبش سے پر کر دیا۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے کہ میں نے اس نے کرم کی آنکھوں میں دیکھ کر پھر اپنا جملہ پورا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کرم کی خاموشی کرم کے اندر چیخ رہی تھی، ایک گلاس کیا، تم چاہو تو پورا سمندر مجھ میں بھر دو تو میری جان، میں تب بھی قطعاً برا نہیں مانوں گا۔ کرم کا من بھر کا سر تو ہل رہا تھا، لیکن اس کی بولتی جیسے بند ہو گئی تھی۔ اس نے بالآخر خود ہی اس پر اضطراب سکوت کو توڑنے کے لیے پیش قدمی کی۔ آپ کو لگتا ہے خاموشی زیادہ پسند ہے؟ حالانکہ کرم کو اس لمحے اس کے پرسکوت لب اس کی جنبش لب سے کہیں زیادہ پسند تھے۔ کرم نے اس کے سوال کے جواب میں اپنا ایک سوال پیش کر دیا، آپ کاما ہیں یا دیوداسی؟ کاما؟ ہاں، دیوداسی۔ اور اگر سچ پوچھیے تو میں ایک کہانی ہوں۔ اگر کاما اور دیوداسی کو واقعی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے لیے کچھ سمے نکالنا پڑے گا۔ کرم نے فوراً کہا، آپ ہی سمے اور جگہ متعین کیجئے، بندہ حاضر ہے۔ کاما نے استفہام کو اقرار کا رنگ دیتے ہوئے اپنے گھر آنے کی پیشکش کر دی۔ میرے فلیٹ پر شاید مناسب رہے گا۔ اس طرح چندی لمحوں میں مختلف خاموشی ایک شناسائی کی راہ اختیار کر بیٹھی۔ پھر کاما اس اثنا پارٹی کی پرشور فضا میں غائب ہو گئی اور کرم صرف ملاقات کا پیمان ساتھ لیے ہنگامہ محفل سے نکل کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا، لیکن ذہن تھا کہ ہزار انجان باتیں جاننے کی الجھن میں مبتلا تھا۔ ہفتوں بیت گئے، لیکن دل و دماغ ایک عجیب طرح کی اضطرابی کیفیت سے دوچار رہنے لگے۔ آخرکار کرم نے ایک دن سمیر کو فون کھٹکھٹا ہی دیا اور بغیر کسی دو کے اس نے کاما کا نمبر حاصل کر لیا۔ اس نے اپنی اولین فرصت میں نمبر ڈائل کیا اور اس کے دل کی اضطرابی کیفیت میں خاصی شدت درائی تھی۔ ہیلو، ہاں میں کاما بول رہی ہوں، آپ کون؟ ہائے کاما، میں کرم بول رہا ہوں، پہچانا؟ اوہ کرم، کیسے یاد کر لیا؟ کیا کروں، تم نے اس دن خود کو ایک کہانی بنا کر پیش کیا اور اب میں کہانی سننے کے شوق میں مبتلا ہوں۔ تو کل شام تشریف لے آئیے، میرا پتہ ہے فلیٹ نمبر 9۔ ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، پھر ملاقات ہوگی۔
کرم کافی نروس تھا۔ کرم کی آواز اس کی بے قراری اور خوف کی خاصی نمائندگی کر رہی تھی۔ بہرحال وہ ایک عورت ہے اور اسی ناطے وہ اضطراب شوق اور اظہار حوث کے تجربے سے کما حقا واقف ہوگی۔ کرم کے دل کو اس طرح قدرے ڈھارس ہوئی۔ کرم دوسرے دن شام کو کاما کے فلیٹ پر تھا۔ باہر سے تو جگہ کچھ یوں ہی تھی، مگر اندر کی شان و شوقت اور عائش و تزئین نے کرم کو جھمبے میں ڈال دی۔ کاما کی جانب سے نہایت پرتپاک پذیرائی ہوئی۔ پھر کرم رفتہ رفتہ گرمی ماحول اور جوش سے نشائی کی تمازت میں پگھلنے لگا۔ کرم ایک گداز صوفے پر براجمان تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں سے کرم کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک سراپت کا کہانی تھی، اور کرم اپنی پیاسی آنکھوں میں کہانی کے ہر نشیب و فراز کو بے تحاشا سمو رہا تھا۔ وہ ہر زاویے سے غیر معمولی پرکشش اور جہاں دیدہ شخصیت کی حامل تھی۔ کمرے میں روشنی اور نیم تاریکی کا عجیب جمالیاتی امتزاج تھا۔ اس کے جسم کا کندن اس کی کم لباسی میں جھلک رہا تھا۔ ڈھلتی شام کا وقت گویا اچانک منجمد سا ہو گیا ہو۔ باتوں کا ایک سلسلہ تھا جو گردش جام و سبو کے ساتھ ساتھ دراز ہو رہا تھا، لیکن ہنوز کرم کا جذبہ جستجو تشنا تھا۔ کرم جاننا چاہتا تھا کہ کاما اور دیوداسی کے ملاپ کا حقیقت میں کیا راز ہے۔ کہ داران گفتگو اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر کرم منتشر سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے بھگوان سے جنم لیا ہے، اس لیے میری کایا بھگوان والوں کے لیے ہے۔ کرم نے کہا، میں سمجھا نہیں، میں بھگوان کی ان باتوں سے بالکل ناواقف ہوں۔ اس نے کرم کی سادگی یا کم علمی پر عجیب طرح سے گھور کر دیکھا، مگر فوراً ہی مسکرا کر آنکھیں جھکا لی۔ کرم نے اسے یقین دلایا کہ واقعی وہ نہیں جانتا بھگوان والوں سے کیا مراد ہے۔ مجھے دیوداسی اس لیے کہتے ہیں کہ میرے جنم داتا شیوا اور کاما تھے۔ میں دیوا کی داسی ہوں، اور میرا دھرم ہے کہ میں اپنی آتما اور شریر کو لوگوں کے لیے بھیٹ کروں۔ یہی ہمارا کرم دھرم ہے۔ صیغہ واحد متکلم اب صیغہ جمع میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں بغیر کسی جھجک اور خوف کے نہایت ہی واضح انداز میں ازبر سبق کی طرح سب کچھ دہرا دیا۔ کرم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے رد عمل کا اظہار کرے۔ اس کا بذاتی بیان ہنوز کرم کے فہم و ادراک کے لیے معمہ تھا۔ کرم نے ہمت کر کے اس قدر اور دریافت کرنے کی کوشش کی، تو کیا داسی بن کر اپنے شریر کو دوسروں میں بانٹنا دیوا کرشنا شیو بھکتی اور سیوا کرنے کے مرادف ہے؟ اس نے یہ سن کر نہایت ہی تلخ مسکراہٹ سے جواب دیا، ہاں، ہمارے ہاں بھوگ بھکتی اور سیوا کا ایک ہی روپ ہے۔ کرم کو یوں لگا کہ دھرماتماؤں، پیغمبروں اور فلسفیوں کے پرچار کے تمام اخلاقی اور تہذیبی قدروں کا شوالہ یکایک بے حرمت ہو کر منہدم ہو گیا۔ کرم اس موضوع پر اور کچھ سننے سے گریز کرنا چاہتا تھا، لیکن اس پرکشش صنف نازک میں بلا کی ہمت اور خود اعتمادی تھی۔ کرم اس کے سامنے ایک خاک کا ڈھیر تھا۔ اس نے کرم کی تشویش کی آگ کو بجھانے میں خود ہی مدد کی اور کرم کا ہاتھ تھام کر سفر پر بٹھایا، جیسے کسی گرتے ہوئے گوہے کو سہارا دے کر کوئی دلجوئی کرنے لگے۔ کرم نے اس کے باوجود اس کے اعتقاد کی تکمیل پر بحث کرنا چاہی، لیکن کرم نے اس شام کے ڈھلتے سائے اور نشے کی دم توڑتی فضا سے باہر نکلنا مہمان نوازی کی اخلاقیات کے منافی سمجھا۔ انجام کار کرم اپنے مذہبی اور اخلاقی اقدار کا کمبل لادے اس کے فلیٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کاما سے ملاقات کرم کے لیے زندگی کا ایک تشویشناک تجربہ تھی۔ اس شام کے بعد ایک طویل عرصہ گزر گیا، لیکن کرم کی تشویش مسلسل اس کے ذہن سے چسپاں رہی۔ کرم دن بھر یوں تو ہمیشہ روزگار کے مشاغل میں لگا رہتا،
مگر فراغت کے لمحات میں اس عورت کی باتوں کا تصور اکثر کرم کے ذہنی وجود پر بری طرح پتھر برساتا۔ اس شام کے بعد کرم کے ذہن میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ دیوداسی اور کاما کا رشتہ کیا ہے۔ آج کرم کام سے جیسی گھر واپس لوٹا تو مقامی اخبار کا ایک ڈھیر سامنے موجود تھا۔ کرم آج قدر اطمینان سے ان کی ورک کی گردانی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی نظر سے ایک اشتہار گزرا جس کو پڑھ کر وہ سکتے میں آ گیا۔ شریر اور آتما کی راحت، ایک بھرپور دیوداسی رابطہ برائے تفصیلات۔ کرم آج قدر اطمینان سے ان کی ورک کی گردانی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی نظر سے ایک اشتہار گزرا جس کو پڑھ کر وہ سکتے میں آ گیا۔ شریر اور آتما کی راحت، ایک بھرپور دیوداسی رابطہ برائے تفصیلات۔ اشتہار پڑھ کر کرم کی بے چینی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آج آفس سے گھر جانے کی بجائے کرم سیدھے دیوداسی کے گھر کی طرف چل دیا۔ دستک دے کر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دیوداسی نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ فوراً ہی اس نے کرم کو اندر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ کاما نے کرم کے چہرے کے تاثرات سے اس کی تشویش اور حیرت کو بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ اس نے بڑے التفات سے پوچھا، تو آپ کی ذہنی الجھن یہ ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیوں اور کیسے دیوداسی کی پرمپرا کو اپنا کر جی رہی ہوں۔ آج اس نے کرم کے سوال کو بنا پوچھے سمجھ لیا تھا۔ کرم صوفے کے کونے بیٹھا اس کی جواب کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ تو سنیے، میں بھی ایک عام بچی کی طرح جنمی تھی، مگر حالات اور غریبی نے مجھے دیوداسی بنا دیا۔ میری ماں بچپنے میں پرلوک سدھار گئی تھی۔ بہت دنوں تک پتا نے مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلایا، مگر بھائی بہنوں کا خرچ اور باپ کی خراب صحت نے ہماری غریبی کو اور بھی سنگین کر دیا۔ کچھ حد تک پڑھائی مکمل کرنے کے بعد مجھے لندن آنے کا موقع ملا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے بہت دنوں تک کام کی تلاش میں بھٹکتی رہی۔ جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب دیوداسی بن کر جیوں گی۔ ابھی اس کی کہانی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ کسی کی دروازے پر دستک گونجنے لگی۔ دیوداسی نے اٹھ کر دروازہ کھولا، آنے والے کی بڑے والہانہ انداز سے پذیرائی کی اور پراسرار طریقے سے دوسرے متاثر کمرے میں اس کو لے گئی، اور پھر دبے پاؤں آ کر کرم سے معذرت کرتے ہوئے کہا، آپ بیٹھیے، میں ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ کرم نے کاما کے جملے سن کر مسکرا کر جواب دینے کی کوشش کی، مگر اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ کاما ساڑی کے پلو کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے اندر غائب ہو گئی۔ کرم اب شاید ساری حقیقت سے روشناس ہو چکا تھا۔ وہ اب اپنے وجود کو کاما کے حصار سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک بے بس اور ہارے ہوئے انسان کی طرح وہ کمرے سے فوراً باہر نکل آیا اور تیز تیز قدموں سے لندن کے پتھریلے فٹ پاتھ پر چلنے لگا، جو بدن اور روح کی آسودگی کے پیچ و خم میں الجھتا چلا جا رہا تھا۔